عبداللہ صاحب، ایرانی فوج کے مطابق جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری طرف امریکی سینٹکام جہازوں کا رخ موڑ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں ابنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز میں بڑھتی ہوئی یہ بحری ناکہ بندی کیا کسی بڑے براہ راست عسکری تصادم کا پیش خیمہ ہے یا یہ صرف اعصاب کی جنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، اعصاب کی جنگ اب سے کچھ عرصہ پہلے تھی، لیکن اب میرے خیال میں لالچ کی جنگ امریکہ کے شروع ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ کچھ ممالک کو مشرق وسطیٰ سے اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ابنائے ہرمز تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کھلوا دی تھی، اور یہی امریکہ کی شرط تھی۔ دیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب کے جانے سے ابنائے ہرمز کھل گئی، امریکہ نے اس کی بندش کیوں کی؟ کیونکہ کہیں امریکہ کی نیت کے اندر فتور پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ڈیورنگ دا وار ان کو یہ ایک لیسن ملا کہ جو ابنائے ہرمز ہے اگر اس کو بند کر دیا جائے تو چائنا کی اکانومی کو ایک رک پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہی وہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ 90% آئل ہے ایران کا وہ چائنا جاتا ہے، اور چائنا کا تقریباً 14% ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تقریباً اس کی تعداد 1.38 ملین بیرل پر ڈے سے لے کے 1.4 ملین بیرل پر ڈے یہ بنتی ہے، وچ از اے ہیوج نمبر۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ ناکہ بندی کی، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور محاذ بھی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے آبنائے ملاکا، جہاں چائنا کا تقریباً 80% ٹریڈ گزرتا ہے۔ اور یہ انڈونیشیا نے ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 4-5 روز قبل کہا کہ ہم بھی ٹیرف لگائیں گے اس کے اوپر، جس کی بنیاد کے اوپر چائنا کا جو ظاہر ہے یہ جو کھلے راستے ہوتے ہیں، جو قدرتی راستے ہوتے ہیں، اس پہ دنیا کے قانون اور یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے مطابق آپ ٹیرف نہیں عائد کر سکتے، سوائے اس کے کہ جیسے جو انسانوں کے بنائے ہوئے پینما کینال ہے یا پھر آپ کے سوئز کینال ہے، ان کے اوپر آپ جو ہے وہ ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ سر، امریکی جریدہ ایکزیوس جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس 20 بڑے بحری جہازوں میں 2 ماہ کا تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے تاکہ وہ ناکہ بندی کا مقابلہ کر سکے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایران عسکری طور پر اتنی سخت رکھتا ہے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں امریکی بحریے کے سامنے اپنی سپلائی لائن برقرار رکھ سکے؟ نہیں، میرے خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی سپلائیز کو دیکھیں، امریکن کی جو ایک سرج ہے، ان کے حملہ ہے، اس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو پھر امریکہ کے جو منظور نظر کچھ ممالک ہیں ان کی بھی تیل کی سپلائی لائن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گی، یہ بھی بات فار شیور ہے، کیونکہ ایران کے پاس میسائل اور ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس ٹائم پہ امریکہ کی جو ڈیفنس میکینزمز ہیں ان کو بڑا آسانی سے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اور وہ دیتے بھی رہے ہیں، ماضی میں بے تحاشا مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے براہ راست تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیٹرنس کے طور پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ ہمارا ایک جہاز اڑائیں گے ایران بھی ان کے ایک اڑا دے گا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 2 جہاز ایران کے پکڑے امریکہ نے تو امریکہ کے انہوں نے 2 پکڑ لیے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ میرے خیال میں ایک گیم آف نروز ہے۔ یہاں جب آپ بات کرتی ہیں اعصابی جنگ کی تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ باقی جو Axios.com کی رپورٹ ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اوپیک کے اندر جس طریقے سے تبدیلی آئی اور یو اے ای نے اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، کیونکہ یو اے ای کو پتہ ہے کہ اس کا جو تیل کی پروڈکشن ہے وہ اس کی اکانومی کی تقریباً 30 سے 35% جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرتا ہے، جبکہ 70% کے قریب جو ان کی انڈسٹری ہے وہ ٹورزم ہے، وہ امریکن بیسڈ آئی ٹی کمپنیز ہیں اور دیگر اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو اب جس میں شاپنگ مالز اور دیگر چیزیں آتی ہیں، ہاؤ ایور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر یو اے ای کو پتہ ہے کہ وہ اپنے جو موجودہ ذخائر ہیں جن کے اوپر وہ تقریباً 4.5% جو تیل ہے وہ نکال سکتا ہے اوپیک معاہدے کے مطابق، اور وہ اس کی تقریباً ضروریات کا میں نے آپ سے کہا کہ وہ 30 سے 35% جو ہے وہ اس کی اکانومی کے اندر کرتی ہیں، اور اگر 4.5% بھی وہ نکالتا ہے تو 350 سال وہ تیل جو ہے پروڈیوس کر سکتا ہے۔ وہ تیل
کہ کنویں خالی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ ان کو معلوم ہے کہ جو ان کی ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ irreversible پروسیس ہے، اس لیے اب انہوں نے اوپیک سے باہر نکلنے کی، جو کہ کوٹا سسٹم دیتا ہے، اور کوٹے کے اندر جو ہے وہ رہتے ہوئے اوپیک ممالک کے اندر وہ اپنا یہ خواب نہیں پورا کر پائیں گے، اس لیے وہ زیادہ پروڈکشن کریں گے، وہ زیادہ پروڈکشن کریں گے تو بھی آپ نئے ہرمز سے ہی گزاریں گے نا جہاز، تو وہ جہاز کیسے گزریں گے؟ اور Axios.com کے مطابق جس کا آپ نے حوالہ دیا، اس کے اندر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جو آئرن ڈوم کی 15 بیٹریز ٹوٹل ہیں جو اسرائیل نے بنائی ہیں، جس میں سے 14 ان کے اپنے ملک میں پروٹیکٹ کر رہی ہیں اور ایک UAE کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہ پھر UAE دیکھیں نا، جس نے بنیادی طور پہ پاکستان سے بھی اپنے رقم کا تقاضا کر لیا، جو کہ پاکستان نے الحمدللہ 3.45 بلین جو تھا وہ واپس کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے قابل فخر بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، میرے خیال میں ابھی جنگ کی وجہ سے وہ ڈس اورینٹیشن کا شکار ہیں، صبح کے بھولے ہیں، شام انشاءاللہ پھر واپس ادھر ہی بالکل ٹھیک۔ تو دوسری جانب اٹلانٹک کی رپورٹ بھی میں شامل کرنا چاہوں گی، اس کے مطابق JD وینس اور پینٹاگون میزائلوں کی کمی پر بڑے پریشان ہیں۔ Do you think the depletion of US missile stockpiles significantly limits Trump's options for a full-scale kinetic operation against Iran? کیا امریکہ اس وقت ایک اور بڑی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے جہاں یہ پریشانی ہو؟ دیکھیں، امریکہ کا ایک اورا تھا، بریک ہو گیا، مسئلہ یہ ہے، ایک بھرم تھا وہ بکھر گیا دنیا کے سامنے، جس طرح سے بھارت کا سندور جو تھا وہ تندور میں پاکستان نے جھونکا۔ اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکن ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بھی دنیا میں ٹیکنالوجی ہے جو ان کے F-35 گرا دیتی ہے، جو ان کے اسٹرائک کیریئر گروپس کو ابراہم لنکن اور جو جیرالڈ فورڈ ہے اس کے اوپر آگ لگا دیتی ہے، یعنی کہ ملٹیپل چیزیں۔ اب انہوں نے امریکنز نے تمام ہنگامی بنیاد کے اوپر لاکہیڈ مارٹن اور دیگر کو بلوایا اور کہا کہ جناب تھاڈ میسائل بنائیں۔ تمام لبے لباب یہ پتہ چلا کہ پورا امریکہ مل کے 250 میزائل میں سال کے نہیں بنا پائے گا، تو 250 میزائل تو کب کے فارغ ہو گئے تھے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ ابھی امریکنز آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گو فار این offensive وارفیئر۔ ان کے لیے اب جو JD وینس بات کر رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، ان کا ایک مستقبل ہے، وہ ایک ینگ عمر آدمی ہیں، انہوں نے مستقبل میں صدارتی امیدوار ہیں، اور وہ ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ریپبلکن ان کی پارٹی ہے۔ وہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بول نہیں سکتے، لیکن پتہ تو یہ ہے پارٹی کو کہ آنے والے الیکشن جو ہیں وہ مشکل پڑ جائیں گے، لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، اس لیے آلریڈی اس ٹائم پہ ریپبلکن سے لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں،